بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، کسی بھی چیز کی تکلیف و مشقت اور پرآلام حالات کو بدل کر راحت و سکون اور چین و طمانینت کی فضا قائم کر دینا رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس جہان رنگ و گل سے اٹھائے جانے کے بعد اس دنیا تاریکی ظلمت میں فساد و خراب کی جو فضا قائم ہوئی تھی، اسے کوئی بھی ذی عقل و خرد فراموش نہیں کر سکتا۔ انسانیت کا ہر پہلو ظلمت کدہ، جہل و طغیان بنا ہوا تھا۔ ہر وقت قلب انسانی پر تکلیف و مشقت، غم و حزن کا پہاڑ چھایا ہوا تھا۔ خوف و ہراس اور بدامنی کے سیاہ بادل روئے زمین پر منڈلا رہے تھے۔ انسانوں میں انسانیت نامی چیز مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس حالت انسانی پر خلاق عالم کا وہ احسان عظیم ہوا جس نے انسانیت کو ظلم و ستم، جہل و طغیان، ضلالت و جہالت کی وادیوں سے نکال کر علم و حکمت، امن و سکون، چین و طمانینت کے سائے رحمت میں لا کھڑا کیا۔ اور وہ احسان عظیم رب لم یزل کا وہ عظیم اور مقدس کلام ہے جسے ہر خاص و عام قرآن کریم کے نام سے جانتا ہے، جس کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہی وہ کتاب رحمت ہے جس نے انسانیت کو ظلمت و تاریکی کی مشقت اور تکلیف سے نجات دے کر دینی برحق کے انوارات و تجلیات سے آراستہ کیا۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ یہ وہ کتاب رحمت ہے جس نے جہاں خارجی فساد و تکلیف کا ازالہ کیا، وہاں انسانیت کے قلب و جگر کے فساد و تکلیف کا بھی ازالہ کیا، اور انسانیت کے راحت و آرائش کا وہ قابل دید سامان فراہم کیا کہ کہنے والوں نے بھی یہ کہہ دیا: سچ ہے تیرے کردار کا ثانی نہ ملا، اس طور کے ایثار کا ثانی نہ ملا۔ یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ، پر تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ ناظرین مکرم، انسانیت کا ظاہر تب بگڑتا ہے، انسانیت پر مصائب و آلام کا کوہ ستم اس وقت ٹوٹتا ہے جب اس کے باطنی امور میں خلل و فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب انسانیت کا قلب بگڑتا ہے تو پورے بدن کا بگڑنا امری یقینی ہوا کرتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان فی هذه الجسد بضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے جس کی اصلاح اور تندرستی پورے بدن کی اصلاح اور تندرستی کی علامت ہے، اور وہ ٹکڑا قلب انسانی ہے۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں جہاں قرآن کریم انسان کے ظاہری فساد و بگاڑ کو دور کر دیتا ہے، وہاں باطنی امور کو بھی اصلاح و ہدایت سے سرشار کرتا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء۔ جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، اسی طرح انسانیت کے دلوں کو بھی جہل و طغیان، ضلالت و جہالت، عصیان اور سرکشی کے پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں: ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں: کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اس کے دور کرنے کا طریقہ آنے والی زندگی کو سامنے رکھ کر موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کریم کے فیض و رحمت سے سرشار ہونا دلوں کے زنگ کو دور کرنا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جب خود خلاق عالم فرماتے ہیں: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس میں تمہارے باطنی فساد و آلام کے خاتمے کا سامان موجود ہے۔ صاحب تفسیر کشاف علامہ زمخشری لکھتے ہیں: قد جاءکم کتاب جامع لهذه الفوائد العظیمہ من الموعظہ والتوحید وداء الصدور من العقائد الفاسدة ودعاء الى الحق ورحمة لمن آمن به منکم۔ اسی کتاب معظم نے وہ رحمت خداوندی کا سیلان جاری کیا جو احباب و اغیار کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے، جس نسخہ کیمیا کے اثر و رحمت کا نتیجہ ہے
کہ انسان کو عزت و وقار کا تمغہ ملا ہے، انسان کو راحت و آرام کی زندگی ملی ہے، جس نے انسان کو انسانوں کی پوجا اور عبادت سے نکال کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کے دربار عالی میں لا کھڑا کیا، اور فضائے کائنات یہ منظر پیش کرتی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ناظرین مکرم، جس طرح بارش برستی ہے تو زمین کا ہر حصہ اپنی اپنی استعداد اور وسعت ظرفی کے مطابق اس فیضان رحمت سے سیراب ہوتا ہے، جب خلاق عالم کی یہ رحمت بصورت قرآن برستی ہے تو پھر جو قلب و بدن اس سے سیراب ہوتا ہے، اس کا ذکر خالق کائنات فخریہ طور پر کبھی یوں فرماتے ہیں، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، کبھی ارشاد ہوتا ہے وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، کبھی ارشاد ہوتا ہے ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کبھی ارشاد ہوتا ہے ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کبھی ارشاد ہوتا ہے ہدی ورحمۃ للمحسنین، کبھی ارشاد ہوتا ہے وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن تو سراپا رحمت ہے۔ انسان اگر قلب و جگر کی نعمت رکھتا ہے تو اس کی زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر زاویہ قرآن کے اس فیض رحمت سے اپنی تشنگی اور پیاس بجھا سکتا ہے، اپنے زندگی کا ہر رخ اور زاویہ درست کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن تو بزبان حال یہ اعلان کر رہا ہے، کھلا ہے در محبت کا وہ آئے جس کا جی چاہے، لگائے جس کا جی چاہے وہ آئے جس کا جی چاہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا